اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی اور برتری، عظمت و کبریائی اس مالک مختار رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں عطا فرمائی، اور اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کا شرف بخشا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بیش بہا درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اس ذات مقدسہ مطہرہ اور مبارکہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے، رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 97 تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں میرا عنوان وہی ہے جو پچھلے خطبہ میں تھا، یعنی حج کیسے کریں۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو حق بولنے، خود اس پر عمل کرنے اور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ برادران اسلام، پچھلے خطبہ میں نے کہا تھا کہ جو لوگ حج و عمرہ کا ارادہ رکھتے ہیں اور حج کے سفر پہ روانہ ہونا چاہتے ہیں یا روانہ ہونے والے ہیں، انہیں 3-4 باتوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو میں نے بتا دی تھی، کون سی بات تھی وہ بات یہ تھی کہ حج اور عمرہ کے ذریعے اللہ کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہو، یعنی حج کے ذریعے وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کا مقصد رکھتا ہو اور صرف اللہ ہی کے لیے حج ہونا چاہیے۔ یہ مقصد لے کر کے سب کو حج کرنے کے لیے جانا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی نیک عمل ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس میں اخلاص شرط ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا یا اس کا تقرب حاصل کرنے کی نیت نہ ہو، تو کوئی بھی عبادت ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ یہ شرط میں نے بتائی تھی۔ دوسری اہم بات، حج کے سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے جو بھی حج اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ اپنا عقیدہ صحیح کر لے، کیونکہ عقیدے کی اصلاح کے بغیر حج کیا کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ عقیدے کی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تمام شرکیہ اور کفریہ باتوں سے، کاموں سے خالص دل سے، سچے دل سے توبہ کر لے۔ تمام عبادات کا مستحق صرف اللہ کو سمجھے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کو جانے، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، گنج بخش، کام بنانے والا، کام بگاڑنے والا، کام سنوارنے والا صرف اللہ کی ذات کو تسلیم کرے، وغیرہ وغیرہ۔ عقیدے کی اصلاح کے بعد تمام اعمال میں سنت کی اتباع کرے، کیونکہ کسی عمل کی قبولیت کے لیے، کسی عبادت کی قبولیت کے لیے جس طرح عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، اسی طرح نبی کی سنت کی موافقت بھی ضروری ہے۔ اگر آدمی کا عقیدہ صحیح ہو لیکن عمل نبی کی سنت کے موافق نہ ہو، نبی کی سنت کے مطابق نہ ہو، یا اس پہ
مدینے والے کی مہر نہ ہو تو وہ عمل ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ صرف حجاج کرام کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور دوسری بات جب وہ عمل کرے گا، نیک اعمال انجام دے گا تو نبی کی سنت کے مطابق وہ نیک اعمال انجام دے گا، ورنہ کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی عبادت ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہر شخص ان چیزوں کا خیال رکھے، اگر مسلمان ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد حج کے لیے پوری تیاری کر لے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا سیکھنا ہے، صبر کی پریکٹس کرنا ہے، اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرنا ہے۔ کیوں بول رہا ہوں؟ آگے چل کے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے، دوسروں سے نہیں کروانا۔ حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے آج لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں لوگوں کا کیا مزاج بنا ہوا ہے، پوری جوانی وہ عیاشی میں، موج مستی میں، ادھر ادھر کی چیزوں میں گزار دیتے ہیں، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب بڑھاپا آتا ہے تب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یعنی 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، یہی والا معاملہ رہتا ہے۔ 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو۔ میرے بھائیو، جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے، جوانی میں اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ بڑھاپے میں آپ لاکھ کوشش کر لیں، عبادت کا حق ہرگز ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جوانی میں حج کریں گے تو اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کر پائیں گے۔ دوسری بات، حج کے سارے ارکان آپ صحیح طریقے سے ادا کر پائیں گے۔ لیکن جیسے لوگوں کا مزاج بن چکا ہے، بڑھاپے میں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنا کام دوسروں سے کروانا پڑتا ہے، ہر کام کے لیے دوسروں پہ ڈیپینڈ رہتا ہے وہ، اسی طرح دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اسی طرح حج کے ارکان صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے۔ اسی لیے میرے بھائیوں کہنا چاہوں گا، اگر اللہ نے پیسے دے رکھا ہے، مال دے رکھا ہے، صحت دے رکھی ہے تو پہلی فرصت میں حج کا فریضہ ادا کر لیجئے، بڑھاپے کا انتظار مت کیجئے۔ تیسری اہم بات، حج کا جو بھی خرچہ ہوگا وہ حلال مال سے ہونا چاہیے۔ حرام مال سے کی گئی کوئی بھی عبادت آپ کیجئے، اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ حرام چیز کو پسند نہیں کرتا بلکہ حلال چیز کو پسند کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ چیپٹر نمبر 13 حدیث نمبر 1014، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا۔ لوگوں سنو، اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ تو حج کا جو بھی خرچہ ہوگا آپ کو حلال مال سے کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں آپ کسی کی زمین پر زبردستی قبضہ جما کے بیٹھے ہیں، کسی کی دکان پہ قبضہ کر لیے ہیں، اسی طرح کسی کا کام کروا رہے ہیں، رشوت لے لیے ہیں، رشوت کے پیسے سے آپ حج کرنے کے لیے چلے گئے۔ اسی طرح سودی کاروبار کر رہے ہیں، اس پیسے سے آپ حج کرنے کے لیے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، لاکھ حج کر لیں، آپ سینکڑوں حج کر لیں، کوئی بھی حج اگر اس طریقے سے آپ کریں گے، حرام مال سے کریں گے، آپ کا کوئی بھی حج اللہ قبول نہیں کرے گا، بلکہ کوئی بھی عبادت اللہ حرام مال سے، حرام مال کھا کر کے، حرام لباس پہن کر کے اگر آپ کریں گے، کوئی بھی عبادت اللہ آپ کی قبول نہیں کرے گا۔ اس بات کو یاد رکھیے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک ہے، صحیح ترغیب و ترہیب، یہ علامہ البانی کی ایک کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195 میں یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے جسم کے اندر حرام کا ایک لقمہ چلا جائے، غور کیجئے گا میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ سر سے لے کر پیر تک حرام میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، حرام طریقے سے مال کماتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ سن لیجئے آپ، ایک لقمہ اگر جسم کے اندر حرام کا چلا جائے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
وہ جسم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آج ہم اور آپ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ بہرحال حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حج کا پورا خرچہ حلال مال سے ہونا چاہیے۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیو، ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ ہماری کمائی حرام کی ہوتی ہے، ہمارا لباس حرام کا ہوتا ہے، ہماری غذا حرام کی ہوتی ہے، تو اللہ دعائیں کہاں سے قبول کرے گا؟ میرے بھائیو، اپنی کمائی حلال کیجئے، اپنی غذا حلال کیجئے، اپنا لباس حلال کیجئے، پھر دیکھیے کیسے اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو حج کا جو بھی خرچہ ہوگا آپ کا حلال مال سے ہونا چاہیے۔ چوتھی اہم بات، آدمی اپنے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے، اور اگر اس پر لوگوں کا کوئی حق ہو یعنی قرضہ وغیرہ تو اسے ادا کر دے، اپنے گھر والوں کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی تلقین کرے، اور اگر کچھ حقوق وہ ادا نہ کر سکا ہو تو اپنے گھر والوں کو ان کے متعلق وصیت کر دے۔ پانچویں اہم بات، قرآن و سنت کی روشنی میں حج و عمرہ کے احکامات سیکھ لے اور سنی سنائی باتوں پہ اعتماد نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، صحیح مسلم کتاب الحج چیپٹر نمبر 16 حدیث نمبر 1297، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ۔ لوگو، تم مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، کیونکہ مجھے معلوم نہیں، شاید میں اس حج کے بعد دوبارہ حج نہ کر سکوں۔ اور ایسا ہی ہوا میرے بھائیو، حج کرنے کے چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چل بسے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ بہرحال جس طرح باقی تمام عبادات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مطابقت ضروری ہے، اسی طرح حج کے احکام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی ادا ہونے چاہیے۔ پچھلے خطبہ میں نے کہا تھا کہ انڈیا سے جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کسے کہتے ہیں؟ حج کی کتنی قسمیں ہیں آپ کو یاد ہوگا، میں نے تفصیل سے بتایا تھا۔ آئیے دوبارہ سمجھ لیتے ہیں حج تمتع کسے کہتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ پہلے عمرہ کے لیے احرام باندھتے ہیں، پھر عمرہ کے جو بھی شرائط ہیں وہ شرائط پوری کر کے وہ عمرہ کرتے ہیں۔ عمرہ کمپلیٹ ہونے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8 ذو الحجہ کو حج کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ تو احرام کھولنے کے بعد آدمی کے لیے ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہ لیا جائے کہ حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں، جی نہیں۔ اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو اسے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ حلال چیزیں حلال ہوتی ہیں۔ احرام کی حالت میں آدمی کے اوپر حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے بی بی حلال ہے لیکن احرام کی حالت میں بی بی حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مثال اور لے لیں آپ، روزہ کی حالت میں بھی بی بی حرام رہتی ہے۔ اسی طرح حلال طریقے سے جو خوراک ہے آپ کے پاس، اناج ہے، وہ تو حلال ہے لیکن روزہ کی حالت میں وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، لیکن جب آدمی احرام کھول لیتا ہے تو وہ حلال چیزیں پھر حلال ہو جاتی ہیں۔ تو 8 ذو الحجہ سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے وہ جو فائدہ اٹھائے بیچ میں، یا جو بیچ میں فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی لیے اس کو حج تمتع بولا جاتا ہے، کیونکہ تمتع کا معنی ہی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ آئیے اب حج تمتع شروع کرتے ہیں۔ میقات سے پہلے احرام باندھنا ہے۔ انڈیا اور پاکستان سے جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یاد رکھیے اپنے یہاں کے لوگوں کی میقات یلملم ہے، لیکن چونکہ عمرہ کرنا ہے پہلے، اس لیے احرام یہیں سے باندھنا ہے۔ جب فلائٹ میں چڑھیں گے تو احرام کی حالت میں رہیں گے اور نیت بھی پہلے کر لیں گے۔
इसी तरह वैसे मीकात में जैसे ही पहुँचेंगे, मीकात क्या बताया मैंने, यलमलम, जैसे ही आप यलमलम पहुँचेंगे ऐलान हो जाएगा कि मीकात में पहुँच चुके हैं, आप एहराम बांध लीजिए। लेकिन उम्रा करना है पहले, इसलिए पहले ही एहराम बांधना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एहराम बांधने से पहले 2-3 काम आपको करना है। सही तरीके से गुस्ल कर लें, अपनी सफाई का खास ख्याल रखें, पूरा बदन सही तरीके से साफ कर लें, बाल वगैरह जो भी बनवाना हो बनवा लीजिए। एहराम बांधने के बाद ना आप सर का बाल बनवा सकते हैं, ना मूछें साफ करवा सकते हैं, ना बगल के बाल साफ कर सकते हैं, ना नाखून वगैरह कटवा सकते हैं या काट सकते हैं, ना ज़ेर नाक के बाल साफ कर सकते हैं। एहराम बांधने के बाद ये कुछ नहीं करना है आपको। एहराम से पहले आपको जो करना है कर लीजिए। अपने पूरे बदन को सही तरीके से साफ कर लें और अपने बदन पे खुशबू वगैरह लगा लें। सही बुखारी किताब अल-हज चैप्टर नंबर 56 हदीस नंबर 1539। यहाँ एक बात और याद रखिए कि खुशबू का इस्तेमाल जो करेंगे वो अपने जिस्म पे करना है, एहराम वाले कपड़े पे नहीं। एहराम के कपड़े पहनने के बाद खुशबू का इस्तेमाल नहीं करना है, उससे पहले ही आप खुशबू का इस्तेमाल कर लें। इसी तरह एक बात और याद रखिए कि 2-3 कपड़े आप ले जा सकते हैं, ताकि अगर कपड़ा गंदा हो तो आपको कोई परेशानी ना हो। वैसे कपड़ा गंदा होने पर साफ भी कर सकते हैं और नया एहराम बांध भी सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। इसके बाद क्या करना है, एहराम बांध लिए, फ्लाइट पे चढ़ लिए, बैठ गए फ्लाइट पे, अब नियत कर लीजिए। नियत के अल्फाज ये हैं, लब्बैक उम्रा, ऐ अल्लाह मैं उम्रा के लिए हाजिर हूँ। इसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप मीकात पे पहुँचे, मीकात क्या बताया मैंने, यलमलम। इंडिया और पाकिस्तान से जो भी हज करने के लिए जाते हैं उनकी मीकात क्या है, यलमलम। जैसे मीकात पे पहुँचे आप तलबिया पुकारना शुरू कर दीजिए। तलबिया ये है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक ला शरीका लक। सही बुखारी किताब अल-हज चैप्टर नंबर 56 हदीस नंबर 1549। इसका तर्जुमा ये है, मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, बेशक तमाम तारीफ़ें नेमतें और बादशाह तेरे लिए हैं, मैं हाजिर हूँ। इसको तलबिया बोला जाता है। याद रखिए, तलबिया बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। तलबिया जो पुकारेंगे वो बुलंद आवाज़ से पुकारना है। हदीस के अंदर आया, सुनन तिरमिज़ी किताब अल-हज चैप्टर नंबर 10 हदीस नंबर 829, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़अमरनी अन आमुर अस्हाबी व मन मई अन यरफ़उ अस्वातहुम बिल इहलाल। कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपने सहाबा और जो भी मेरे साथ है सबको बुलंद आवाज़ से तलबिया पढ़ने का हुक्म दूँ। तो पता क्या चला, तलबिया बुलंद आवाज़ से पढ़ना चाहिए। बुलंद आवाज़ से तलबिया पढ़ेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, तो याद रखिए, आप जहाँ जहाँ से भी गुजरेंगे, आप जहाँ जहाँ से भी गुजरेंगे वहाँ की सारी चीज़ें क़यामत के दिन आपके हक़ में गवाही देंगी। हदीस के अंदर आया, सुनन तिरमिज़ी किताब अल-हज चैप्टर नंबर 10 हदीस नंबर 828, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन युलब्बी इल्ला लब्बा मन अन यमीनिही औ अन शिमालिही मिन हजरिन औ शजरिन औ मदर। यानी जब आप तलबिया पढ़ेंगे, इसका मतलब ये है, जब आप तलबिया पढ़ेंगे तो आपकी आसपास की सारी चीज़ें आपके साथ तलबिया पढ़ेंगी और क़यामत के दिन वो आपके हक़ में गवाही देंगी। अब आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि अरे हम तो फ्लाइट के अंदर होंगे, तो फ्लाइट में दरख्त कहाँ होगा, घास फूस कहाँ होगी, मिट्टी कहाँ होगी, ज़मीन कहाँ होगी, हाँ पत्थर कहाँ होगा, तो हमारे हक़ में कौन गवाही देगा? बड़ा मसला है, क्या होगा? तो मेरे भाइयों याद रखिए, फ्लाइट के अंदर आप बैठे रहेंगे, आपके आसपास में आसमान का जो भी हिस्सा होगा इंशाअल्लाह क़यामत के दिन वो आपके हक़ में गवाही देगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है।
آپ کا کام ہے عمل کرنا، آپ کا کام ہے محنت کرنا، آپ کا کام ہے کوشش کرنا، باقی اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے، اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے آپ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا آپ عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کی ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ پورا بدلہ عطا کرے گا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ مکہ پہنچ گئے آپ، مکہ پہنچنے کے بعد اپنی ساری ضروریات سے فارغ ہو جائیں اور اچھی طرح وضو بنا لیں۔ ہمارے یہاں ایک چیز مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے تو اس وقت دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو دعا کریں گے وہ ضرور قبول ہوگی۔ میرے بھائیو، یہ کانسیپٹ بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے گی، دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، حدیث صحیح نہیں ہے وہ۔ جتنا ہے شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا ثابت ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ اگر اس سے آپ آگے بڑھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے آپ اسلام کو مکمل نہیں سمجھتے، آپ بدعت و خرافات کر کے اسلام کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ بہرحال وہاں پہ جانے کے بعد مسجد حرام میں پہنچ گئے آپ، تلبیہ بند کر دیجئے۔ میقات پہ پہنچے، کیا بولا میں نے؟ تلبیہ پکارنا شروع کر دیجئے۔ جیسے ہی مسجد حرام میں پہنچیں گے تلبیہ پکارنا بند کر دیجئے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ حجر اسود کے سامنے جانا ہے۔ حجر اسود کا نام سنا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے؟ حجر اسود کے سامنے جانا ہے اور وہاں پہ اپنا دایاں کندھا ننگا کر لینا ہے۔ یہ آپ کا رائٹ والا حصہ ہے، یہ آپ کا ننگا رہے گا، کھلا رہے گا، اور یہ جو بایاں حصہ ہے یہ آپ کا ڈھکا ہوا رہے گا۔ حدیث کی اصطلاح میں اس کو اجتباء بولا جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الحج چیپٹر نمبر 11 حدیث نمبر 1883۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ حجر اسود کے سامنے جائیں، اگر موقع ملے تو بوسہ لے لیں، حجر اسود کا بوسہ لے لیں، ورنہ ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوم لیں یا چھڑی لگا کے چھڑی کو چوم لیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اس کی طرف دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے طواف شروع کر دیں۔ آپ کا طواف شروع ہو گیا۔ 3-4 آپشنس ہیں اس میں، جو بھی پاسبل لگے آپ اس پہ عمل کر لیجئے۔ طواف آپ کا چالو ہے، دوران طواف آپ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، دوران طواف آپ ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، دوران طواف آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ رکن یمانی کے پاس جائیں۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے وہ 4 پیلرز پہ کھڑی ہوئی ہے، 4 ستونوں پہ کھڑی ہے۔ نمبر 1 حجر اسود، نمبر 2 رکن یمانی، نمبر 3 رکن شامی، اور نمبر 4 رکن عراقی۔ یہ رکن یمانی حجر اسود کے سائیڈ میں ہے۔ آپ رکن یمانی کے سامنے جب پہنچیں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو چھو لیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، حجر اسود کے سامنے جانے کے بعد کیا کرنا تھا؟ میں نے کیا بولا؟ اگر موقع ملے تو بوسہ لینا ہے، موقع نہ ملے تو ہاتھ سے چھو کے ہاتھ کو چومنا ہے، یا چھڑی لگا کے چھڑی کو چومنا ہے، یا دائیں ہاتھ سے اشارہ کر دینا ہے۔ لیکن رکن یمانی کے پاس جانے کے بعد آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو چھو لینا ہے، اس کا بوسہ نہیں لینا ہے، یہ ہاتھ کا اشارہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں پہنچیں تو یہ دعا پڑھ لیں۔ حدیث کے اندر آیا سنن ابی داؤد کتاب الحج چیپٹر نمبر 11 حدیث نمبر 1892۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے۔ کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بہت آسان دعا، یاد کر لیجئے۔ اگر حج کرنے کی توفیق ملے، کبھی اللہ توفیق دے، تو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جب پہنچے تو یہ دعا آپ پڑھ لیا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر دوبارہ آپ حجر اسود کے سامنے جائیں اور وہی طریقہ اختیار کریں جو میں نے بولا۔ اگر موقع ملے تو بوسہ لے لیں،
ورنہ ہاتھ لگا کے ہاتھ چوم لیں یا لکڑی لگا کے لکڑی چوم لیں یا دائیں ہاتھ کے اشارے سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں اور طواف کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں کیا کرنا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ حج کے موسم میں وہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، کیونکہ دنیا بھر کے لوگ وہاں پہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ کتنے لوگوں کے منہ ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں اور کتنے لوگ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ بات یاد کیجیے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ صبر آپ کے اندر ہونا چاہیے، صبر کی پریکٹس کر کے جائیے۔ کتنے لوگ بھیڑ بھاڑ میں جب چوٹ لگتی ہے تو اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ طاقت کا استعمال ہرگز نہیں کرنا ہے، طاقت کا استعمال ہرگز نہیں کرنا ہے۔ آپ کے اندر صبر کا مادہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، حدیث کے اندر آیا مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 321 حدیث نمبر 190، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، یا عمر انک رجل قوی لا تزاحم علی الحجر فتؤذی الضعیف ان وجدت خلوة فاستلمہ والا فاستقبلہ فہلل وکبر۔ عمر، تم ایک طاقتور آدمی ہو، کیا تم لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ گے؟ کمزور لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ گے؟ کمزور لوگوں کو تکلیف پہنچانا بہت بری بات ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دیکھ کر کے شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا، ان سے کہہ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، ہر طاقتور آدمی اپنے سے کمزور آدمی کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ایک ذات ہے، پاورفل ایک ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ اپنی طاقت استعمال کرنا چاہے تو منٹوں میں اس کا چورن بن جائے گا، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں۔ دولت کا جب نشہ چڑھتا ہے، طاقت کا جب نشہ چڑھتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اپنے ماتحت میں رہنے والے لوگوں کو، کمزور لوگوں کو دبا کے کچل کے رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، بہت بری بات ہے۔ کون کہہ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کمزوروں کو ہرگز تکلیف مت پہنچاؤ، ان کو مت ستایا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر اگر تمہیں موقع ملے تو حجر اسود کا بوسہ لے لو، اگر موقع نہ ملے تو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوم لو، ورنہ کوئی بات نہیں۔ کتنے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر حجر اسود کا بوسہ نہیں لیں گے یا حجر اسود کو نہیں چومیں گے تو گناہ ہی معاف نہیں ہوگا یا حج ہی قبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ کانسیپٹ بھی بالکل غلط ہے۔ یہ آپ کو کہاں سے مل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپشنس بتا دیا کہ یہ کرنا ہے۔ اگر موقع ملا، حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع ملا تو سب سے بہتر بات ہے، لیکن اگر موقع نہیں ملا تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ میرے بھائیوں بہت زیادہ وہاں پہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے۔ تو بھیڑ بھاڑ میں آپ کو اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرنا ابھی بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ اگر موقع ملے تو بوسہ لے لو، ورنہ ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوم لو، ورنہ چھڑی لگا کے چھڑی کو چوم لو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو آخر میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے دائیں ہاتھ سے اشارہ کر دینا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔